انسانیت کا دفاع کریں گے. یہ تشیع فرقہ نہیں ہے. اگر کوئی تشیع کو فرقہ کہتا ہے اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے. پہلا تو جو لفظ عام طور پر میڈیا میں استعمال کیا جاتا ہے یہ اہل تشیع ہیں، اہل تشیع ہیں، اہل تشیع. نہ، ہم اہل تشیع نہیں ہیں. اہل تشیع الگ ہیں. تشیع اور چیز ہے، تشیع اور چیز ہے. جنازے کے پیچھے چلنے کو تشیع کہا جاتا ہے، امام کے پیچھے چلنے کو تشیع کہا جاتا ہے. ہم اہل تشیع نہیں ہیں، ہم اہل تشیع ہیں. لیکن تشیع اور تشیع ہر دو میں معیت شرط ہے، ساتھ ساتھ چلنا شرط ہے. اور تشیع فرقہ نہیں ہے. تشیع ہرگز، اگر کوئی ہمیں فرقہ کہے میڈیا پر بیٹھ کر یا نجی زندگی میں کہیں پر یہ ان کا تعلق شیعہ فرقے سے ہے، اسے روکے، منع کریں کہ ہم فرقہ نہیں ہیں. اگر کوئی آپ کو فرقہ کہتا ہے اس نے آپ پر ظلم کیا. اور اس سے بڑا ظلم یہ ہوگا کہ ہم خود کو فرقہ سمجھنا شروع کر دیں. نہ، تشیع فرقہ نہیں ہے. تشیع اسلام کی نوعیت کا نام ہے. تشیع اسلام کا محافظ ادارہ ہے. تشیع اسلام کا ہراول دستہ ہے. تشیع نے 1400 سالوں میں ہر سطح پر اسلام کا دفاع کیا، مسلمین کا دفاع کیا، اسلامی ناموس کا دفاع کیا، اسلام کی تعلیمات کا دفاع کیا، اسلام کے نظریات اور عقائد کا دفاع کیا. ہر قدم پر، ہر مرحلے میں معصومین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے. معصومین نے خود کو شیعوں کے ساتھ خاص نہیں رکھا ہے، اپنے محبوں کے ساتھ خاص نہیں رکھا ہے. آپ مولا متقیان سے شروع کریں، امام عسکری تک آ جائیں، 11 کی سیرت اٹھا کر دیکھیں. مولا متقیان نے جو حکومت لے لی، خلافت قبول کی، کیا صرف شیعوں کے لیے؟ نہ، وہ جو علی کے علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، یہ علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے تھے. نہ، علی کے ساتھ چلنے والی اکثریت جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہی تھی، یہ علی کو چوتھا خلیفہ ماننے والے تھے. علی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مسلمانوں کو ساتھ لے کے چلے. امام حسن مجتبیٰ کا یہ انداز ہے، امام حسین کا یہ انداز ہے، امام سجاد کا، امام محمد باقر، امام جعفر صادق اپنی پشت کے اوپر اناج لاد کر، باقی ائمہ کا بھی انداز ہے. قبیلے بنو ثقیف میں راوی روایت کرتا ہے، آپ کا شاگرد، آپ کا صحابی ابو بصیر کہتا ہے کہ میں بھی امام کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا کہ اتنا وزنی بوجھ اٹھا کے چل کیسے رہے ہیں. 4-5 من وزنی روٹیوں کا بڑا بنڈل چادر میں باندھی اور روٹیاں سر پہ اٹھائے جا رہے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں کہ کس طرف جائیں گے، لیکن مجھے حیرت ہوئی قبیلے بنو ثقیف کی طرف چل پڑے. تو مجھے حیرت ہوئی کہ حضرت اس طرف کیوں جا رہے ہیں؟ یہ تو حضرت کی امامت کو نہیں مانتے، یہ تو حضرت کی ولایت کو نہیں مانتے، یہ تو آپ کی امامت کا اقرار نہیں کرتے ہیں، یہ تو ان میں سے تو آپ کے بہت سارے مخالفین ہیں. پھر وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ یہاں تک کہ میں پیچھے چلتا گیا اور ایک مقام پر چادر کی گرہ کھل گئی اور وہ روٹیاں زمین پر گری. تو میں پھر جلدی سے آگے بڑھا، پہلے میں فاصلہ رکھ کے چل رہا تھا، پھر میں قریب ہوا امام کی مدد کی روٹیاں اٹھوانے میں. تو امام نے پوچھا ابو بصیر تم کیا کر رہے ہو؟ کہا حضرت میں اس لیے آپ کے پیچھے چلا آ رہا ہوں کیا آپ ایسی حساس جگہ پہ آئیں کہ رات کی تاریکی میں سناٹے میں کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے؟ حضرت مجھے تعجب ہو رہا ہے، یہ تو آپ کی ولایت کو نہیں مانتے، امامت کو نہیں مانتے، پھر آپ ان میں روٹیاں تقسیم کر رہے ہیں. فرمایا اس لیے میں ان میں روٹیاں تقسیم کر رہا ہوں، اگر میری ولایت کو ماننے والے ہوتے تو ساتھ نمک بھی دیتا ہے ان کو. لیکن معصومین نے بھی کبھی محروم نہیں رکھا. آپ دیکھیں خود امام سجاد، امام زین العابدین حسین ابن نمیر کے ساتھ آپ کا رویہ دیکھیں. مروان بن حکم جب مدینہ کے حالات خراب ہوئے اور یہ خوفزدہ ہو کر اپنی خواتین کو اور اپنا مال جلدی جلدی اٹھا کے لایا، اس لیے کہ عبداللہ بن حنظلہ جب یزید سے مل کر واپس آئے تو اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی. اور اب ان حالات میں بنو امیہ کے لیے ایسی پریشانی بنی کہ گھبراہٹ تھی، خطرہ تھا قتل کر دیے جائیں گے. اور ایسے ہی بنو امیہ کو چن چن کے مارا جا رہا تھا، ان کے گھروں کو لوٹا جا رہا تھا. ایسے میں مروان بن حکم گھر کی خواتین کو، اپنی ناموس کو، مال اٹھا کر امام سجاد کے پاس آیا کہ میری گھر کی خواتین کو اگر آپ کچھ دن کے لیے پناہ دے دیں جب تک حالات معمول پر نہیں آتے تو میں اجرت دینے کے لیے تیار ہوں. حضرت نے فرمایا تم نے ہمیں نہیں پہچانا ہے، ہم کسی کی ناموس کے تحفظ کے لیے ہرگز اجرت نہیں لیتے ہیں، اور جب تک چاہیں یہ میرے گھر میں رک سکتی ہیں اور ان کی تمام ضروریات کو پورا کیا جائے گا. یہ ائمہ کی تعلیمات ہیں. کوئی حتیٰ برائے نام مسلمان، حتیٰ اسلام کا کلمہ پڑھنے والا نام کی حد تک مسلمان ہو، تب بھی اس کی جان کی ذمہ داری، اس کا تحفظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تشیع فرقہ نہیں ہے، تشیع اسلام کی نوعیت ہے، تشیع اسلام کا محافظ ادارہ ہے، تشیع اسلام کا ہراول دستہ ہے. آج جو بعض افراد اٹھ کے کہتے کہ ہمیں فلسطین کی بات نہیں کرنی چاہیے، نہ، خود سوچیں آج اگر خود رسول اسلام ہوتے تو آپ کا رویہ فلسطین کی نسبت کیا ہوتا؟ خود آقا امام زمانہ اگر ظاہری طور پر ہمارے سامنے موجود ہوں تو آپ کا سب سے بڑا نوحہ کیا ہوگا اس وقت اسلامی دنیا میں؟ فلسطین کا قضیہ جس نے قلب رسول اسلام کو خون کر دیا ہے،
ختمی مرتبہ مسجد نبوی میں نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں، نماز جمعہ، اور نماز جمعہ کے دوران پیغمبر نے جیسی سورہ مبارکہ فاتحہ ختم کی اور سورہ مبارکہ جمعہ شروع کی، ایک یا دو آیتیں پڑھی اور ختمی مرتبہ نے سورہ جمعہ کو روک دیا اور ایک مختصر سورہ پڑھا، تمام مستحبات کو چھوڑا، قنوت کو چھوڑا، دوسری رکعت میں سورہ منافقون کو چھوڑا، جلدی جلدی نماز پڑھی، اور جیسی نماز پڑھی تو عبداللہ ابن مسعود جو پہلی صف میں بیٹھے ہوتے آگے بڑھے، یا عرض کیا یا رسول اللہ کیا طبیعت ناساز ہے، بیمار ہے، کچھ طبیعت بگڑ گئی؟ فرمایا نہ میں ٹھیک ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہ یا رسول اللہ اگر طبیعت ناساز نہیں تو پھر کیا بات ہے، نہ جنگ ہے، نہ سفر ہے، نہ آندھی ہے، نہ کوئی اور پریشانی ہے، نہ حملہ ہے، نہ کوئی قحط سالی ہے، نہ کوئی ایسی پریشانی ہے، تو پھر آپ نے نماز کو اتنا مختصر کیوں کیا؟ تو ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ عبداللہ سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز؟ ظاہر ہے کہ اس وقت خواتین بھی نماز جمعہ میں شرکت کرتی تھی، اب مسلمان زیادہ غیرت مند ہے کہ چلے خود چلے جاتے ہیں، لیکن خواتین کو مسجدوں میں نہیں لے کے آتے نماز کے لیے، لیکن صدر اسلام میں عہد رسول میں جیسے مرد نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آتے تھے، خواتین بھی آتی تھیں، اور نماز کے دوران، نماز جمعہ کے دوران کسی خاتون کا بچہ رو پڑا اور اس کے رونے کی آواز پیغمبر گرامی اسلام کے کانوں سے ٹکرائی تو آپ نے نماز کو مختصر کر دیا۔ اور جب عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کہ آقا کیا ہوا ہے، کیوں آپ نے نماز کو مختصر کیا، تو کیا فرمایا؟ سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز؟ جب تک یہ بچہ روتا رہتا اس بچے کی ماں کا دل بے قرار رہتا، اور اسلام ایک ماں کے دل کو قرار دینے کے لیے آیا ہے، اس کی روح کو بے چین کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ وہ ختمی مرتبہ جو ایک بچے کی چیخ برداشت نہیں کر رہے، ایک بچے کا رونا برداشت نہیں کر رہے، وہ ختمی مرتبہ کس طرح سے برداشت کرتے ہوں گے کہ اس طرح سے فلسطین میں آپ کا نام لینے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے، یہ خواتین، یہ بچے ملبے کے ڈھیر پر بیٹھے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، یہاں تک کہ فلسطین کی مائیں اپنے بچوں کے اعضاء پر مختلف ہاتھ پہ اپنے بچے کا نام لکھ رہی ہیں، پیشانی پر، گردن پر۔ پوچھا جاتا ہے کس لیے؟ کہ چونکہ ابھی دھماکہ ہوگا اور میرے بچے کی لاش بکھر جائے گی، تو کم سے کم اتنا تو ہو سکے کہ میں بچے کے اعضاء کو جمع کر کے دفن کر سکوں، اس کی تصویر مکمل ہو جائے۔ یہ کیا یہی وجہ ہے؟ اگر کسی نے ساتھ دیا عالمی سطح پر، اگر کسی نے فلسطین کے حق میں آواز بلند کی ہے تو وہ تشیع ہیں، اس لیے کہ تشیع اسلام کے نمائندہ ہیں، تشیع اسلام کا ہراول دستہ ہے، اس لیے وہ فلسطین، دنیا میں دو جگہیں، دو ملک ایسے ہیں جہاں پر آپ کو ایک بھی شیعہ نظر نہیں آئے گا، ایک لیبیا ہے، دوسرے فلسطین ہے۔ فلسطین اہل حدیث اور دیگر اہل تسنن برادران ہیں، ان میں ایک بھی شیعہ نہیں تھا، لیکن یہ آپ کی زحمت کا اثر ہے، اور آپ نے جو ان کے حق میں برابر آواز بلند کی، اس کے نتیجے میں آج فلسطین کی ماں اپنے بچے کی لاش اٹھا کر ملبے کے ڈھیر پہ جب کھڑی ہوتی ہے تو کسی اور کا نام نہیں لیتی ہے، اس کی زبان پر بھی ایک لفظ جاری ہوتا ہے، لبیک یا حسین۔ یہ آپ کا عمل، آپ کا اخلاق، آپ کے رویے، یہ تو اس میں تحول ایجاد کر رہے ہیں، تبدیلی ایجاد کر رہے ہیں۔ نہ تشیع ایک راکد مذہب نہیں ہے، یہ تشیع میں تشیع اور تشیع دونوں میں چلنے کا پہلو ہے۔ اگر ایک رکا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اگر پیچھے بیٹھا ہے وہ محب ہے، آنسو بہا رہا ہے، سب چیزیں، لیکن تشیع یعنی جو ساتھ ساتھ چلے۔ اس سے زیادہ میں اس بارے میں عرض نہیں کروں گا۔ تو حسینیت اور کربلا اور عاشورہ آپ کی قربانی کا اساسی ترین فلسفہ اور حکمت، تاکہ اس اسلامی معاشرے میں پھر سے زندگی لے کے آئی جائے۔ اور چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں باقی باتیں کل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ امام حسین نے اپنے حصے کا کام انجام دیا، اور جس طرح سے انجام دیا، مکہ سے چلے اور پھر کربلا میں جو دن چنا ہے، یعنی یکم محرم کو بھی یہ صورتحال پیش آ سکتی تھی، 4 محرم کو بھی، جیسے شمر ابن ذوالجوشن میدان کربلا میں پہنچا تھا، چاہتا تھا کہ ابھی جنگ، لیکن نہ، امام حسین نے اس دن کا انتخاب کیا، عاشورہ کا انتخاب کیا ہے۔ اور پھر کیا انداز ہے، کیا روش ہے، واقعاً تحلیل ہونی چاہیے، تجزیہ ہونا چاہیے، بیان ہونا چاہیے۔ اگر موقع ملا تو میں کبھی عاشور کی وسعتیں، عاشور کی فاقائیت اور عاشورہ حسینی کا تعارف عرض کروں گا، لیکن آج چونکہ 4 سفر ہے اور آج کا دن علی کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی شام میں یزید کے دربار کے اندر قدم رکھ رہی ہیں، کیوں لے کے گئے امام حسین؟ میرے عزیزوں، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پوری کائنات مدیون اور مقروض ہے حسین ابن علی کی، آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبی، اولیاء، صالحین، اتقیاء، ہر مسلمان، ہر انسان
قیامت تک حسین ابن علی کا مدیون اور مقروض ہے، اور حسین پر کسی کا احسان نہیں ہے، لیکن حسین ابن علی پر اگر احسان ہے تو ایک ہستی کا احسان ہے، جس ہستی کا نام زینب بنت علی ہے۔ کیا شرف ہے، کیا مقام ہے اس بی بی کا۔ آپ اگر کبھی جاتے ہیں کسی عالم کو دیکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں قبلہ میرے لیے دعا کیجئے گا، کسی بزرگ کو دیکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں میرے لیے دعا کیجئے گا، کسی عارف کو، زاہد کو، کبھی بھی انسان اگر یہ خیال کرتا ہو کہ کوئی میری برابری پہ ہے تو اس کو شاید دعا کے لیے نہ کہے۔ اگر عام انسان کہہ بھی دے تو کبھی معصوم دوسرے کو دعا کے لیے نہیں کہتا۔ آپ 14 کی زندگی پڑھیں، 14 کی سیرت پڑھیں، کبھی کسی معصوم نے، کبھی کسی امام نے کسی اور سے کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو، لیکن حیرت ہوتی ہے حسین ابن علی سید الشہداء، سید شباب اہل الجنہ، وہ حسین ابن علی جن سے متعلق میں نے کل عرض کیا کہ روح حسین کس اوج، عروج، بلندی، رفعت، معراج پر ہے۔ حسین ابن علی اپنی شہادت سے پہلے جو آخری بات کر رہے ہیں اپنی بہن زینب سے کہہ رہے ہیں یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے بہن زینب مجھے اپنی نماز تہجد میں فراموش نہ کرنا۔ کیا شرف ہے، کیا مقام ہے زینب بنت علی۔ ہر انسان مدیون ہے حسین ابن علی کا، اور حسین مدیون ہے زینب بنت علی کے۔ نہ صرف حسین بلکہ محمد سے لے کر امام جب ختمی مرتبت سے لے کر امام زمانہ تک یہ 14 کے 14 مدیون ہیں جناب زینب بنت علی کے۔ یہاں تک یہ بات میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ آیت اللہ مراشی نجفی ان کے خواب میں آئے آقا امام زمانہ اور فرمایا مرشی جاؤ فلاں گلی میں ایک شاعر رہتا ہے، اسے جا کے میرا سلام پہنچاؤ اور اس سے کہو کہ رات جو اشعار تم نے لکھے ہیں زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ آیت اللہ مرشی کہتے ہیں میں گیا، جا کے اس شاعر کو سلام پہنچایا، شکریہ ادا کیا، پھر پلٹنے لگا تو خیال آیا وہ کیسے اشعار ہیں کہ جن کے لیے زمانے کا امام شکریہ ادا کر رہا ہے۔ میں نے کہا شاعر مناسب سمجھو تو وہ اشعار مجھے بھی دکھاؤ جن کے لیے امام نے تمہارا شکریہ ادا کیا۔ شاعر کلام اٹھا کے لایا، اس کا پہلا شعر یہ تھا کہ سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود، کہ کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی۔ 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کو بچایا حسین ابن علی نے، حسین ابن علی کی محنتوں کو بچایا زینب بنت علی نے۔ انسان تصور نہیں کر سکتا ہے، میں نے شاید ابتدائی گفتگو میں یہ جملے عرض کیے تھے کہ یہ بی بی بظاہر پنجتن پاک کی فہرست میں شامل نہیں، لیکن یہ بی بی بباطن خلاصہ ہے پنجتن پاک کا۔ یہ بی بی کبھی محمد بنی، کبھی علی بنی، کبھی فاطمہ بنی، کبھی حسن بنی، کبھی حسین بنی، کبھی عباس بنی۔ وقت ہوا تو میں کوشش کروں گا کل کچھ کرداروں کو بیان کر دوں، وقت ختم ہو رہا ہے تو بس ایک جملہ عرض کروں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے، چونکہ 4 سفر ہے۔ آج بی بی بازار عبور کرنے کے بعد، مشکل ترین مراحل طے کرنے کے بعد یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کے دربار میں قدم رکھ رہی ہیں۔ کیا قیامت ہے، کیا مرحلہ ہے، یہاں تک کہ سید سجاد کی کیفیت بدل رہی ہے، پورے وجود پر کپ کپی طاری ہے۔ بیبیاں، سب بیبیوں کے لیے مشکل ترین مرحلہ ہے، لیکن میرا سلام ہو تمام بیبیوں پر، ام ربا پر، ام لیلہ پر، جناب فضہ پر، جناب سکینہ پر، جناب لبابہ پر، جناب زوجہ حضرت ابو الفضل عباس۔ جہاں تک کہ میں حیران ہوں شہادت امام حسین کے بعد سے زوجہ حضرت ابو الفضل عباس کا جو کردار شروع ہوا سارے سفر میں، وقت ہوا تو میں کل اس کے کچھ پہلو بیان کروں گا۔ یہاں تک کہ روز عاشور جب شمر ابن ذوالجوشن اور شبس ابن ربیع اور عمرو ابن حجاج بیبیوں کے سروں سے چادریں چھیننے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے تو ساری بیبیاں ثانی زہرا کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی تھی اور کہا کہ کبھی ہم اپنی زندگی میں تمہیں زینب بنت علی تک ثانی زہرا تک نہیں پہنچے۔ اور جب تک بیبیوں کے سر لہو لہان نہیں ہو گئے تھے، بیبیاں زخمی نہیں ہو گئی تھی، تب تک شمر ابن ذوالجوشن ثانی زہرا تک نہیں پہنچا تھا۔ اور سب سے زیادہ زخم جس بیبی نے برداشت کیے حجاب زینب کی بقا کے لیے وہ زوجہ حضرت ابو الفضل العباس ہیں۔ یہ کیا قیامت کے مرحلے ہیں۔ آج سب سے مشکل مرحلہ بے ردا یہ بیبیاں یزید کے دربار میں داخل ہو رہی ہیں، لیکن کیا عظمت ہے، کیا جلالت ہے، کس طرح سے ہدف پر نگاہ ہے۔ ساری بیبیوں نے حالہ بنایا ہوا ہے ثانی زہرا کے گرد۔ میں دیکھتا ہوں کبھی مجالس میں، محافل میں خطیب کو، عالم کو
جب لایا جا رہا ہوتا ہے تو جوان اس کے گرد حالہ بنا لیتے ہیں. واقعاً یہاں حالہ بنانا آسان ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے, شاید ضرورت بھی نہ ہو, لیکن وہ مشکل ترین مرحلہ تاریخ انسانی کا. زینب بنت علی یزید جیسے شرابی کے دربار میں جائیں, بیبیاں, وہ کربلا والوں کا جہاد تھا, یہ اسیروں کا جہاد ہے, ساری بیبیاں حالہ بنائے اس طرح سے لے کے بڑھ رہی ہیں کہ خود یزید حیران ہے, کیا جرأت ہے, کیا انداز ہے. یزید یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بیبیاں جنہوں نے اتنے مظالم برداشت کیے کہ کوئی مرد نہیں بچا سوائے سید سجاد کے, اور اتنے زخم کھائے ہوئے, اتنی تھکی ہوئی بیبیاں, بھوکی اور پیاسی بیبیاں جیسی میرے دربار میں آئیں گی. 3 دن سجانے میں تیاری کی اس نے, خواص کو بلایا, بڑے بڑے گورنر بلائے, بڑے بڑے مشیر اور وزیر بلائے, یہودی عیسائی بلائے, سب جمع ہیں. اس نے یہ سوچا ہوا تھا کہ اتنی مشکل سفر طے کرنے کے بعد جب یہ بیبیاں میرے دربار میں پہنچیں گی, میرا کر و فر, میرا جاؤ حشم دیکھیں گی, سب سے اس طرح سے زرق بر دیکھ کر ان کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی, اور سب جھک کر مجھ سے معافیاں مانگیں گی, مجھ سے رحم کی اپیل کریں گی. لیکن اللہ رے جلال زینب بنت علی, اللہ رے جلال زینب بنت علی اس شان کے ساتھ علی ابن ابی طالب کی شیر دل بیٹی یزید کے دربار میں داخل ہوئی, آگے بڑھتی چلی گئیں. میرا سلام ہو ایک ایک بی بی پر جو اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اور آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں, یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچ کر رکی. حالہ اسی طرح سے برقرار ہے, وسط میں ثانیہ زہرا ہے, یزید شراب پی رہا ہے. مصائب کے جملے ہیں, ان کو روک کر ایک جملہ عرض کروں تاکہ بی بی کے مقام کا اندازہ ہو جائے, پتہ چلے کہ حسین کیوں زینب بنت علی کو لے کر چلے. ایک مرتبہ یزید جب شراب پی رہا ہے, نہیں بیان کر سکتا بچا ہوا شراب کہاں پر پھینک رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا گستاخیاں کر رہا ہے. لیکن اسی دوران میں ایک مرتبہ حسین ابن نمیر قریب کھڑا تھا, کہا میں نے سنا ہے ان اسیروں میں علی کی بڑی بیٹی زینب بھی آئی ہے. اس نے کہا ہاں, وہ خاتون کھلے بالوں والی جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں, جو باقی ساری بیبیوں کے درمیان کھڑی ہے, وہ علی ابن ابی طالب کی بڑی بیٹی زینب بنت علی ہے. جیسی تعارف ہوا, ایک مرتبہ اس نے اپنا کفر بکنا شروع کیا, کہا لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل, کہ کوئی نبی نہیں تھا, کوئی وحی نہیں تھی, سب ڈرامہ تھا, ڈھونگ تھا. محمد نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے سارے جھوٹ بولے تھے. کاش بدر و احد میں مرنے والے میرے آبا و اجداد زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے کس طرح سے محمد اور علی کی بیٹیوں سے ان کے خون کے بدلے لیے ہیں. اور جیسی اس نے کہا, ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے یزید کے چہرے کی طرف دیکھا, میں بس مختصر کر رہا ہوں, 2 جملے عرض کر رہا ہوں, اور دیکھنے کے بعد کہا اے یزید سن, یہ سب جن کے سامنے تو اتنا معتبر بنا ہوا ہے, محترم بنا ہوا ہے, یہ ہزاروں سر جو تمہارے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور ہر زبان سے تمہارے لیے امیر المومنین کا لفظ ادا ہو رہا ہے, ہر شخص تجھے خلیفۃ المسلمین کہہ رہا ہے, سب سر تمہارے احترام میں جھکے ہوئے ہیں. لیکن اے یزید سن, تو علی ابن ابی طالب کی بیٹی کی نگاہ میں, تو علی ابن ابی طالب کی بیٹی کی نگاہ میں اتنا ہیچ ہے, اتنا پست ہے, اتنا کمتر و ذلیل ہے کہ علی کی بیٹی تجھے لائق تذکرہ نہیں سمجھتی, علی کی بیٹی تجھے لائق کلام نہیں سمجھتی, علی کی بیٹی تجھے لائق گفتگو نہیں سمجھتی. آپ غور کیجئے گا اور اس جملے کا وزن محسوس کیجئے گا. علی ابن ابی طالب کی زندگی کی 85 جنگیں ایک طرف, اور آج جو علی کی شیر دل بیٹی نے ایک مارکہ طے کیا ہے, یہ اتنا بڑا جملہ تھا, یہ اتنا وزنی جملہ تھا, یہ اتنا اچانک حملہ تھا کہ یزید جیسا چرب زبان شاطر عیار جو بات بات پر فی البدی اشعار پڑھ رہا تھا, ایسے گھبرایا, اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوا ہے اور اب اسے کیا جواب دینا چاہیے. یہاں تک کہ سوچتے سوچتے اس نے اپنا سر جھکا لیا اور اسے کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا کہ ثانیہ زہرا کو کیا جواب دے. سر جھکا ہوا ہے اور دیر تک اس کا سر جھکا ہوا ہے, یہاں تک کہ سب ثانیہ زہرا کی طرف دیکھ رہے ہیں. پورا مجمع, پورا اجتماع, خواص سب کی نگاہیں ثانیہ زہرا کی طرف. یہ کون بی بی ہے, یہ کون بی بی ہے جس نے 3 بر اعظموں کے مطلق العنان حکمران کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا ہے اور یزید جیسے شاطر اور چرب زبان کو چپ ہونے پر مجبور کر دیا ہے. اور اب پھر یزید کی طرف سب رخ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ اب یزید اس بی بی کے اس اچانک حملے کا کیا جواب دے گا. لیکن یزید کا سر جھکا ہوا ہے, دیر تک جھکا رہا اور سوچتا رہا کہ کیا کہے, اور کوئی جواب نہیں بن پڑا. یہاں تک کہ اب یزید نے سر اٹھایا اور کہا اللہ لعنت کرے ابن مرجانہ پر, اللہ
अल्लाह लानत करे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद पर जिसने हुसैन इब्ने अली को शहीद किया। मैंने उससे ऐसे नहीं कहा था, मैंने तो उसे ऐसे नहीं कहा था। जैसे ही सानिया ज़हरा ने देखा मेरा वार इतना कारगर साबित हुआ और मेरा हमला इतना कारी साबित हुआ कि मेरे भाई का कातिल यजीद अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, अपनी आस्तीनों को कत्ल हुसैन से साफ करने की कोशिश कर रहा है। अब सानिया ज़हरा ने इस मरहले में वो तारीखी खुतबा इरशाद फरमाया और बयान करते करते उस मरहले पर पहुंची और इन जुमलों से अपनी गुफ्तगू को अंजाम तक पहुंचाया। फरमाया ए यजीद किद कैदक वस असायक वन सब जोहदक वल्ला ला तमहु जिक्रना वला तुमीतु वहयना। ए यजीद तू जितनी चालें चल सकता है चल ले, तू जितनी कोशिशें कर सकता है कर ले, तू जितनी साजिशें कर सकता है कर ले, तू जितने हरबे इस्तेमाल कर सकता है कर ले। आज अली की बेटी तेरे दरबार में अल्लाह की कसम खा के ये ऐलान करके जा रही है तू कभी हमारे जिक्र को खामोश न कर सकेगा, तू कभी हमारे जिक्र को खामोश न कर सकेगा, तू कभी मेरे नाना की वही को मौत की आगोश में न सुला सकेगा। इस तरह से करबला को फतह किया, इस तरह से कूफा और शाम को फतह किया। और बस मेरे अजीजों फिर गई पहले अपने भाई का जाके बताया, करबला पहुंची जाके बताया ए भैया हुसैन तेरे साथ जो वादा किया था आपकी बहन ने पूरा किया है। और फिर मदीना पहुंचकर मैं सवाल करता हूं बीबी आप तो सफरों की थकी हुई हैं, अगर आपने पलट कर दोबारा शाम आना है तो इन सबको सैयद सज्जाद के साथ रवाना कर दें और आप यहीं शाम में रुक जाएं। और मैं पूछूं बीबी आपने वापस शाम क्यों आना है, तो बीबी का जवाब होगा, बस दो जुमले अर्ज कर रहा हूं ताकि मजलिस मुकम्मल हो जाए। बीबी का जवाब होगा इसलिए शाम वापस आना मेरी मजबूरी है कि हुसैन दुनिया से जाते हुए अपनी एक छोटी सी अमानत मेरे अपनी एक नन्ही अमानत मेरे सुपुर्द कर गए थे और मुझसे कहा था ज़ैनब मेरी सकीना का बहुत ख्याल रखना। इसलिए जब कुछ दिनों के लिए बीबी शाम से जाने लगी तो शाम की खवातीन को जमा करके जो जुमले कहे कहा ए शाम की औरतों जब कभी तुम्हें अपने बच्चों के प्यार से फुर्सत मिल जाए, जब कभी तुम्हें अपने बच्चों के प्यार से फुर्सत मिल जाए तो कभी कभी आकर मेरी सकीना की कब्र पर एक दिया जला देना, इसलिए कि मेरी सकीना को तन्हाई से बड़ी वहशत महसूस होती है, तारीकी से बड़ी वहशत महसूस होती है। तो मैं अर्ज करूं बीबी अगर पलट कर आना है तो आप मदीना ना जाइए, सैयद सज्जाद के साथ इस कारवान को रवाना कर दीजिए। तो बीबी का जवाब होगा ना मदीने जाना भी मेरी मजबूरी है, पहले करबला जाऊंगी भाई को बताऊंगी आपसे किया हुआ वादा पूरा किया, फिर नाना को जाकर बताऊंगी कि जो बचपने में आपकी गोद में बैठकर मैंने वादा किया था नाना जान आपकी बेटी ने वो वादा पूरा कर दिया। इसीलिए मैंने कब किताबों में पढ़ा है कि सानिया ज़हरा जब मदीने आई तो अपने घर की तरफ नहीं चली, सीधी मस्जिद नबवी की तरफ चल पड़ी और जैसे ही मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पहुंची फरमाया सब लोग मस्जिद नबवी से बाहर चले जाओ, आज मुझे तन्हाई में अपने नाना से कुछ बातें करनी है, आज मुझे अकेले में अपने नाना से कुछ बातें करनी है। जब सब लोग चले गए बीबी उस हुजरे में आई जब कब्र रसूल थी, हुजरे के दरवाजे को बंद किया, कब्र रसूल पर आई और गिरिया करना शुरू किया। वो जो कूफा और शाम में खुतबे दे रही थी आज ज़ैनब से बोला नहीं जा रहा है, इतना गिरिया किया आवाज रिंद गई, गश खा गई, यहां तक कि तबीयत संभली तो फिर एक कमीज जो खून आलूद थी जो जगह जगह से फटी हुई थी इस कमीज को कब्र रसूल पर फैलाया और फैलाने के बाद कहा नाना जान ये आपके बेटे हुसैन इब्ने अली का लिबास है, आपकी उम्मत ने मेरे भाई को 3 दिन का भूखा और प्यासा ज़िबा कर दिया। बस आखिरी जुमला अर्ज करूं उसके बाद बीबी ने और गिरिया करना शुरू किया, अब जुबान साथ नहीं दे रही और रफ्ता रफ्ता बीबी ने अपने बाजुओं से आस्तीनें उलटना शुरू की। अब समझ रहे हैं क्या हो रहा है, बीबी आस्तीनें उलट रही हैं और फिर कहा नाना जान उठे देखें ये जो मेरे बाजुओं पर रस्सियों के निशान, नाना जान ये मेरे बाजुओं पर जो रस्सियों के निशान है, आपकी बेटी को करबला से कूफा से शाम तक इस तरह से रस्सियों में बांध कर लेके जाया गया जिस तरह से रूम की कनीजों को बांध कर ले जाया जाता है। और नाना जान मेरे लिए मुमकिन नहीं है, काश मेरे लिए मुमकिन होता, मैं आपको अपनी पुश्त दिखाती,